جی السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان، اور پروگرام دی سیلیب نائٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور جس طرح سے ہم محرم کے مہینے میں جو ہے وہ داخل ہو گئے تھے، اور یقیناً جو ہے وہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس پہ ہم جو ہے وہ اپنی تمام خوشیاں اور تمام چیزیں جو ہے وہ سب بھول جاتے ہیں جب غم حسین جو ہے وہ دل میں زندہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے اور یہ وہ واقعہ ہے اور اسلام کی وہ تاریخ ہے جو ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہے اور جس کو ہم چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتے۔ محرم الحرام کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے خصوصی دعوت دی ہے جناب سید تازمین جاوید کو، جو کہ ایک منفرد کام کر رہے ہیں نوحہ خوانی کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ سے 10 سال سے جو ہے وہ یہ نوحہ خوانی کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ کیسا چل رہا ہے اور اس میں مزید جو ہے وہ کیا چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، کیا چیزیں یہ ہمیں دکھاتے ہیں اپنی ویڈیوز میں یا اپنی نوحہ خوانی میں، اور کس طرح سے احساس دلاتے ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں سید تازمین سے۔ جی تازمین بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بھائی جان؟ اللہ کا شکر، آپ بتائیں کیسے؟ تو سر سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے خصوصی وقت دیا۔ اور تازمین بھائی کیا مصروفیات ہیں آج کل آپ کی؟ آج کل یہی ظاہر بات ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے تو جاب سے جب آتے ہیں تو رات کو مجلس میں چلے جاتے ہیں، اور زیادہ تر ایک عام عزادار بن کے، مولا کا ایک عزادار بن کے کسی کونے میں فرش عزا پہ بیٹھ کے مجلس سنتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اور جہاں کبھی کہیں موقع ملتا ہے نوحہ خوانی کرنے کا تو وہاں نوحہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے وقت گزرتا ہے، اور میرے خیال سے تمام مسلمان، تمام اہل تشیع و اہل سنت، ہر کوئی اپنے عقیدے کا اظہار امام حسین علیہ السلام جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان سے کرتے ہیں، اور بقول جوش کے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کیا بات ہے، بے شک۔ مجھے 10 محرم کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں، اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کو، کہ کن کن ہستیوں کی جو ہے وہ شہادتیں ہوئیں، اور خاص طور پہ امام حسین کا جو آخری وقت تھا وہ کس طرح سے تھا؟ 10 محرم کو، بلکہ 10 محرم سے پہلے 9 محرم کی رات کو عمر ابن سعد کون؟ یزید کی فوج کا جو کمانڈر تھا، جس کو یزید نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم حسین کا سر کاٹ کے میرے پاس لے آؤ گے تو میں تمہیں رے کی گورنری دوں گا۔ رے کیا ہے؟ پریزنٹ ڈے ایران یا تہران۔ اس زمانے میں ایران کی اور تہران کی جو زمین تھی وہ بہت زرخیز تھی، اور لوگ چاہتے تھے کہ وہاں کی گورنری ملے، تو مال و زر لوگوں کے دماغ میں سوار تھا امام حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام نے بار بار اپنے بارے میں بتایا۔ دیکھیں، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ان پہ حملہ ہوتا وہ جنگ نہیں کرتے، صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بے دغا لوگوں کو بچانا چاہتے تھے اپنے قتل سے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر انہوں نے مجھے شہید کر دیا تو پھر تو نہ ان کی دنیا نہ ان کی آخرت، اور یہ ثابت ہوا بھی آگے جا کے۔ بالکل۔ امام حسین نے بتایا میں کون ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں اور میرے بڑے بھائی جنت کے سردار ہیں، تمہارے سامنے سب پتہ ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے۔ انہوں نے اس بات کا کو کنفیس کیا، ایکنالج کیا امام حسین کے ایٹریبیوٹس کو، جی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کون ہیں، لیکن ایک سوار تھی ایک چیز دماغ میں کہ نہیں کچھ ہمیں ملے گا، کوئی ہمیں پیسے ملیں گے، بہت سارے اس کے بہرحال۔ تو عمر ابن سعد نے کہا کہ نہیں، میں آپ سے 9 محرم کی رات کو جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین اسلام نے کہا ٹھیک ہے، جنگ کرنی ہے آج رات میں کرو، صبح کرو، آج رات ہم اپنے خدا کی عبادت میں وقت گزاریں گے۔ کیا بات ہے۔ خدا کی پوری رات امام حسین اسلام نے اور ان کے صحابہ نے اور ان کے اہل بیت نے، ان کے گھر والوں نے پوری رات نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، اور امام حسین اسلام کو نماز تہجد، نماز شب بہت پسند تھی۔ اچھا۔ وہ کہتے تھے، مطلب بلکہ روایت میں ہے کہ جب آخری رخصت تھی ان کی، جب وہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو بی بی زینب اپنی بہن کو وصیت کی کہ بہنا مجھے نماز شب میں یاد کرنا، تہجد کی نماز میں مجھے میرے لیے دعا کرنا، یاد کرنا۔ مولا نے اپنی ہمشیرہ کو یہ بات کی۔ بہرحال پوری رات گزری، صبح عاشور ہوئی، اور صبح عاشور کا آغاز ہوا حضرت علی اکبر علیہ السلام کی اذان سے۔ کون حضرت علی اکبر السلام؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں، لیکن میں پھر سے یہ بات دہرا رہا ہوں، کنفرم۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام وہ تھے کہ جب وہ جنگ میں جا رہے تھے شہادت اپنی دینے میدان میں، تو امام حسین نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے کہا کہ پالنے والے گواہ رہنا کہ میں اب اس کو جنگ میں بھیج رہا ہوں، سنیے گا، میں اس کو اب جنگ لڑنے کے لیے بھیج رہا ہوں جو کردار میں، گفتار میں، سیرت میں، صورت میں تیرے رسول کی طرح ہے۔ کیا بات۔ اور واقعی حضرت علی اکبر کی شکل و صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی تھی۔ اچھا۔
ان کی زبان سے اذان مولا حسین دلوائی کہ دیکھو ہمارے پاس کون ہے جو تم اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہو, جو تم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو, آؤ سنیے محمد رسول اللہ کی آواز سنیے, میرے بیٹے علی اکبر کے ذریعے سناؤ. اسی سے متصل ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک کرسچن تھا, عیسائی تھا, اس نے بائبل میں پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا. اچھا. اور بائبل میں ہمارے آقا کے بارے میں, مولا کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم آئیں گے, ان کا تذکرہ لکھا ہے. ظاہر بات ہے اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ اس وقت دنیا میں نہیں تھے, پردہ فرما چکے تھے. تو وہ آیا ڈھونڈتے ڈھانڈتے مدینہ پہنچا. مدینہ میں لوگوں سے پوچھا, صحابہ کرام اس وقت تھے زندہ, تو کہا تم نے بہت اچھا سوال کیا ہے, انہوں نے پسند کیا سوال کو, اور تم ہمیں رسول خدا کی یاد میں لے گئے. لیکن اس سوال کا جواب رسول اللہ کیسے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, اس سوال کا جواب تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا سوائے حسین ابن علی کے, کیونکہ نواسے ہیں. بے شک. وہ چلتا ہوا امام حسین کے گھر پہ آیا, وہ چلتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے گھر پہ آیا اور کہنے لگا کہ میرا یہ ہے, میں نے اتنا پڑھا ہے بائبل میں, میں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھی ہیں, اور یہ چیزیں میں نے پڑھی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ بیٹھو. اپنے کمرے میں گئے, حجرے میں گئے. حضرت علی اکبر جن کے بارے میں روایات میں ہے, کچھ روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ امام حسین کے سب سے بڑے بیٹے تھے, کچھ روایت میں آتا ہے نہیں امام حسین آپ نہیں بڑے تھے, ریگارڈلیس آف دا فیکٹ, مطلب ان کے چہیتے بیٹے تھے. اور علی اکبر کا مطلب یہ ہے کہ بڑا علی. اور مولا حسین کے جتنے بھی بیٹے ہیں, کچھ ہسٹورینس یہ کہتے ہیں کہ سارے بیٹوں کے نام علی تھے. امام زین العابدین کا نام بھی علی تھا, لیکن زین العابدین کا لقب ہے. بہرحال حضرت علی اکبر کو سجایا, ان کو کپڑے بنائے جیسے رسول اللہ پہنتے تھے, ان کے سر پہ امامہ باندھا, کیا بات, ان کو سجایا اور وہاں لے کے آئے اس کرسچن کے سامنے. اس نے جیسی ان کی صورت کو دیکھا, کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کہا جیسا میں نے پڑھا تھا ویسا ہی پایا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اس علی اکبر کی اذان سے کربلا کا آغاز ہوا, اور فجر سے لے کے عصر تک شہادت ہی شہادتیں. نماز, پہلی نماز میں صف بندی فجر کی, عمر ابن سعد نے کہا اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہے. حسین نماز میں, جب حسین نماز میں ہوتے ہیں تو وہ اور خدا ہوتے ہیں. صحیح بات. اور ایسے امام حسین نماز پڑھتے تھے, صحابہ نے اس طرح سے, شہدائے کربلا نے اس طرح سے, ان کے جب امام حسین نماز پڑھتے ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے کہ جب تیر آئیں گے ہم سہیں گے. تو اس فجر کی نماز میں ہی اتنی شہادتیں ہو گئیں کہ پھر ایک ایک شہید, پہلے امام حسین کے جو صحابی تھے وہ گئے جنگ کرنے کے لیے, جب وہ شہید ہو گئے ایک ایک کر کے, سب کے لیے مولا جب شہید ہوتے امام حسین خود جاتے تھے, ان کا لاشا اٹھاتے اور خود خیمے میں لا کے ان کو رکھتے تھے. لیکن جب, اور بہت امپورٹنٹ بات, اپنے گھر کی جب بات آئی, نہ اپنے بھائی کو بھیجا نہ اپنے بھتیجے کو بھیجا شہادت کے لیے, سب سے پہلے اپنے علی اکبر جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے ان کو بھیجا. کیا بات ہے. یہ دیکھیں نا, یہ this is not something which is very formal. میں یہ صرف فارمیلٹی میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کوئی ذاکری نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو ایک انسانی, مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی اسلوب تھا کہ وہ سب سے پہلے مولا علی کو جنگ میں بھیجتے تھے. پروپیگنڈے والوں نے یہ کیا کہ دیکھو رسول خدا مولا علی سے پیار نہیں کرتے اس لیے جنگ میں پہلے بھیجتے. نہیں, جو سب سے زیادہ پسند ہے میں اللہ کی راہ میں سب سے اس کو پہلے بھیجوں گا. تو امام حسین کو سب سے زیادہ عشق کس سے تھا؟ حضرت علی اکبر سے تھا نا. بے شک, بالکل. جاؤ بیٹا جاؤ. تو علی اکبر گئے, علی اکبر کی شہادت ہوئی, سینے پہ پرچھی لگی, شہادت ہوئی. پھر ان کے ایک بھتیجے تھے حضرت, مطلب اور بھی شہداء ہیں لیکن یہ جو شہید ہیں ان کا تذکرہ زیادہ. حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے تھے. He was 13 years old, teenager. Can you imagine a teenager is going and fighting so many people around him, and he is fighting with such valor and such courage. انہوں نے جنگ کی جا کے, حضرت قاسم نے, وہ شہید ہو, ان کا لاشا اٹھا کے لائے. پھر مولا عباس, وفاق کا امام کہتے ہیں ان کو, سردار کہتے ہیں. حضرت عباس جب آپ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ایک فلیگ ہے, اس کے اوپر ایک پنجہ لگا, وہ کس سے ایسوسیٹڈ ہے؟ وہ وہی اسلام کا علم ہے جو رسول اللہ نے مولا علی کو دیا, حضرت حمزہ کو دیا, حضرت جعفر طیار کو دیا. وہ چلتا ہوا کربلا کے روز حضرت ابوالفضل عباس علمدار کے ہاتھ پہ آتا ہے. حضرت عباس کو یہ کہا کہ جنگ کی اجازت نہیں ہے, کہا پانی لا سکتے ہو تو لے آؤ. بی بی سکینہ جو ان کی بھتیجی تھی, کہا چچا پیاس لگتی ہے. بی بی سکینہ کی پیاس کو یاد کرتے نا, مولا عباس نے کہا ٹھیک ہے مجھے میرے آقا سے اجازت دلا. تو امام حسین کو پتا تھا کہ اگر یہ گئے جنگ کرنے کے لیے
اس فوج کا بہت برا حال ہو جائے گا. اس فوج, لیکن کیونکہ یہ امتحان تھا بالکل خدا کی طرف سے, کہا عباس اجازت ہے لیکن صرف پانی لانے کی اجازت ہے. کیا پانی لے کے آئے, پانی ایسے لیا, بلکہ اب آپ نے ایک طرح سے مجھے وہیں پہنچا دیا ہے. جا رہے ہیں فوجوں کو, دیکھیں جب آپ ایک مشن پہ جاتے ہیں, تو وہاں جا کے آپ لوگوں کو الگ الگ مطلب آپ ہٹاتے ہیں نا, بالکل. تو ان کا اتنا ویلا تھا, ان کا جلال تھا, آبویسلی انہوں نے تلوار بھی ہٹانے کے لیے کہ میں اپنے مقصد پہ پہنچوں, کسی کو مارا نہیں, مقصد پہ پہنچوں. وہ پہنچے, مشکیزہ پانی بھرا اور چلو میں پانی لیا. پیاس ان کو بھی تھی, لیکن جب پانی چلو میں لیا, کہا رسول کے گھر والے پیاسے رہ جائیں تو میں پانی پی لوں. کوئی پانی اسی نے پیا, پانی ہاتھ میں آ گیا تھا. پانی was in his hand and he was just near to drink it, but he remembered, no, the family of Hussein ibn Ali is thirsty. تو انہوں نے مشکیزے میں پانی بھرا. عمر ابن سعد الرٹ ہوا کہ پانی کسی صورت خیمہ گاہ تک نہیں پہنچنا چاہیے. اچھا, پانی کسی صورت خیمہ گاہ تک نہیں پہنچنا چاہیے. ایک شقی نے حملہ کیا حضرت عباس کے مشکیزے پہ, آپ کے بازو پہ آ کے لگا, آپ کا ایک بازو کٹا. آپ نے پھر اس پانی کو دوسرے بازو پہ لے لیا, وہاں سے اٹیک ہوا, وہ کٹا. اب کیا کرے کوئی؟ آپ نے اپنے دانتوں سے اس کو پکڑ لیا کہ پانی نہ گرنے پائے. اس مشکیزہ جو آپ نے اپنے دہن میں لیا ہوا تھا وہاں اٹیک کیا, پانی بہہ گیا. اور مولا عباس جب شہید, ان کی شہادت میں مولا عباس کے دوسرے شہداء کی شہادت میں فرق یہ تھا کہ جب بھی شہید گھوڑے سے نیچے آتا تھا اپنے ہاتھوں سے آتا تھا. ان کا ہاتھ نہیں ہے, وہ اپنے چہرے کے بل آئے. یہ آپ سوچیں, اس اذیت کو سوچیں نا, اس تکلیف کو سوچیں آپ. بالکل. لوگ کہتے ہیں روتے کیوں ہیں بھائی, صحیح بات ہے. یہ ہوا ہے. ہمارا افسوس کی بات ہے کہ آج تک ہم نے کربلا کو صرف ایک مخصوص اینگل سے دیکھا ہے. بے شک, بالکل ایسے کہ یا حسین یہ کیا کر رہے ہیں بھائی, آؤ پڑھو تو آ کے, پڑھو تو تاریخ تو پڑھو تو آ کے, بالکل پڑھو تو کہ یار کہاں کا یہ جسٹس, کیا گزری ہے ان کہاں کا یہ جسٹس ہے کہ کم لوگ ہیں اور مارنے کے لیے 30,000 سے لے کے 9 لاکھ تک کی روایات میں آتا ہے, وہ لوگ جمع ہیں ان کو مارنے کے لیے. صحیح بات ہے. تو حضرت ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام میرے مولا حسین کو یاد کیا. مولا حسین آئے, مولا حسین اسلام نے اپنے ان کو باہوں میں لیا اور وہاں انہوں نے اپنی جام شہادت نوش کی. مولا حسین علیہ السلام یہ شہادت, اور سب سے آخر میں اپنی شہادت سے پہلے ایک ایسی شہادت ہے کہ جو بے دل انسان کو بھی رلانے کے لیے کافی ہے. بے شک. یہ ایسی شہادت ہے کہ جو جھنجھوڑتی ہے آج تک ہیومن کانشائن کو, ضمیر کو, کہ یار چلو مان لیا, سب ہو گیا. 6 مہینے کے بچے کی شہادت, وہ کیسے؟ امام حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا, اس کا مطلب کہ کون ہے جو میری مدد کرے. حل من ناصر مغیثنا, جب سب شہید ہو گئے, امام حسین تنہا ہیں, مگر ان کو یہ نہیں ہے کہ مطلب میں اکیلا ہوں. اب بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے. حل من ناصر ینصرنا, یہ صدا اپنے بلند کی, تو روایت میں آتا ہے 2 خیموں سے آواز آئی. امام زین العابدین علیہ السلام جو اس وقت بیمار تھے وہ بھی نکلے کہ میرے بابا نے مجھے یاد کیا, میں کیوں نہ نکلوں. مولا حسین نے اپنی بہن کو کہا کہ ان کو اندر لے جائیے ورنہ سلسلہ امامت رک جائے گا. اور ایک صدا بلند, کوئی ایک بچہ جو تھا, جو جھولے میں تھا, جس کا نام علی اصغر ہے, وہ نیچے گر گئے جھولے سے. نہیں, وہ اس لیے نیچے گرے کہ انہوں نے کہا کہ بابا کی یاد ہے, یہ بابا کی, اس گھرانے کے بچے کوئی نارمل بچے نہیں ہیں. بے شک, بالکل. اس گھرانے کی this is something which may be very unnatural for so many people, but I'm telling you the truth. بے شک. وہ حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام, جو حضرت ان کی جو والدہ تھی حضرت عمر باپ, انہوں نے کہا امام حسین خیمے میں آ کے رونے کی آواز کیوں ہے؟ کہا کہ اس لیے رونے کی آواز ہے کہ آپ نے صدا جو بلند کی ہے اس کے بعد, اور علی اصغر 3 روز سے پیاسے ہیں. تو امام حسین نے کہا لاؤ میں ان سے جا کے کہتا ہوں اس کو پانی پلا دیں. کن سے جا کے کہتا ہوں؟ یزید کی فوج سے. امام حسین نے حضرت علی اصغر کو دیا اور آئے.
جو فوج تھی اس کے سامنے آ کے کہا کہ دیکھو تمہاری جنگ مجھ سے ہے نا. اچھا وہ سمجھے کیا کہ امام حسین السلام قرآن کو لے کے آ رہے ہیں. اچھا کہ تمہارے درمیان قرآن فیصلہ کرے گی, تمہارے اور میرے درمیان قرآن فیصلہ کرے. آپ نے وہ ابا کا دامن ہٹایا, اس میں حضرت علی اصغر, تاریخ میں لکھا ہے, روایاتوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی اصغر کو دیکھ کے یزید کی فوج کے لوگ رونے لگ گئے. یہ ہوا ہے, رونے لگ گئے, ختم ہو گئی نا بات. امام حسین نے کہا تمہاری جنگ مجھ سے, اس کو تو پانی پلا دو, اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کے ذریعے میں پانی پی لوں گا, آؤ. آپ نے ان کو اسی صحرا میں چھوڑ دیا, لٹا دیا. اور آپ نے جب لٹایا, حضرت علی اصغر نے اپنا معجزہ دکھایا, اپنی صوفی زبان دکھائی. یزید کی فوج اور رونے لگ گئی, پھر بھی کوئی آگے نہیں بڑھا پانی پلانے کے لیے. امام حسین نے اپنے ان کو علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے سے لگا لیا. عمر ابن سعد کو خوف پیدا ہوا کہ یار میری فوج میں, انقلاب فوج کے اندر بغاوت نہ ہو جائے میرے خلاف, کہ یہ کیا کر رہے ہو. اس نے حکم دیا اس وقت کے سب سے مشہور تیر انداز کو, ہرملہ کو کہا کہ امام حسین کے کلام کو منقطع کرو. اس نے تیر کا نشانہ لیا امام حسین کے بازو کا, اور جب وہ تیر آیا امام حسین کی طرف, حضرت علی اصغر نے اجازن نے آپ کو بلند کیا, اور وہ تیر اپنے گلے کے, اور امام حسین کے ہاتھوں میں ان کی شہادت, ان کے خون میں. امام حسین نے کہا اس لہو کو آسمان کی طرف, اب یہ دیکھیں انسانیت کو, ایک میسج, ایک احسان ہے مولا حسین کا. اس لہو کو آسمان کی طرف بلند کرنے کی کوشش کی, آواز آئی کہ حسین آسمان میں ان کو بلند نہیں کر, قیامت تک بارش نہیں برسے گی. اتنا بھاری خون ہے وہ, اور اس کا انتقام لے گا اللہ بے شک. امام حسین علیہ السلام نے اس کو پھر اس خون کو زمین سے مل لی کہ نہیں, آواز آئی حسین یہ نہیں کریں, قیامت تک اناج نہیں ہوگی. امام حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پہ بن لیا اور کہا کہ میرے بیٹے, میں روز محشر اپنے نانا کے سامنے ایسے ہی پیش ہوں گا. تو یہ ہے احسان, یہ ہے احسان. سب شہید ہو گئے, اب جانا ہے. آپ نے امامہ پہنا رسول اللہ کا, اپنے بابا کی ذوالفقار لی, سب لوگوں سے وصیتیں کی کہ تم لوگ کے ساتھ, تمہارے ساتھ یہ ہوگا لیکن صبر کرنا ہے, ان اللہ مع الصابرین. اور جب آپ میدان میں جا رہے ہیں, بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو وصیت کی, اور جیسے ہی آپ ذوالجنہ میں سوار ہوئے, ذوالجنہ بڑھا نہیں, ذوالجنہ سے کہا کہ مجھے پتا ہے تم تھک گئے ہو, مجھے پتا ہے کہ تم صبح سے. ذوالجنہ بھی بہت تابعدار تھا, نہیں میں, اس نے اشارہ کیا نیچے کی طرف, اشارہ جب امام حسین نے دیکھا کہ ذوالجنہ کے کسی نے پیر پکڑے ہوئے, وہ امام حسین کی بیٹی تھی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ, کہ میرے بابا کو لے کے مت جاؤ, کیونکہ جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا. امام حسین السلام گھوڑے سے نیچے آئے, آپ نے بی بی سکینہ کو اپنے سینے پہ لگایا, بیٹا مجھے جانا ہے, مجھے جانا ہے. اچھا بابا آپ جا رہے ہیں تو مجھے سلائے گا کون؟ امام حسین نے وہی اسی ریت پہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو سلایا, بی بی زینب کے حوالے کیا. اب جنگ کرنے کے لیے گئے. جنگ کیسی کی؟ دکھایا کہ میں علی کا بیٹا ہوں. کیا بات, مجھے مارا ہے, میرے گھر والوں کو مارا ہے نا, تم نے میرے عباس کو مارا ہے, تم نے میرے اکبر کو مارا ہے, تم نے میرے قاسم کو مارا ہے, تم نے میرے اون محمد کو مارا ہے, میرے شیرخوار کو مارا ہے. اب آؤ بتاتا ہوں, میں محمد کا نواسا ہوں, علی کا بیٹا ہوں, حسن کا بھائی ہوں, فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں. پھر بقول میر انیس کے, جب رن میں ذوالفقار علی ناگہاں چلی, امام حسین کی جنگ کا منظر ہے, جب رن میں ذوالفقار علی ناگہاں چلی, بچ بچ گئیں صفوں پہ صفیں دو جہاں چلی, چمکی تو اس طرف ادھر آئی وہاں چلی, دینے کو داد عرش سے پیاسے کی ماں چلی. مدت کا تال میل تھا, برسوں کا ساتھ تھا, جیسی وہ ذوالفقار تھی ویسا ہی ہاتھ تھا. کھا گئی صفوں کو جدھر آئی ذوالفقار, گہ چک گئی تو گاہ نظر آئی ذوالفقار. سر پر چمک کے تابک کمر آئی ذوالفقار, زی کاٹ کر زمین پہ اتر آئی ذوالفقار. پھر تو یہ غل ہوا کہ دہائی حسین کی, اللہ کا غضب ہے لڑائی حسین کی. ایسی جنگ کی کہ پوری فوج بھاگتی تھی, علمان کی صدا. یہ کوئی میں ایگزیجریشن نہیں کر رہا, یہ لکھا ہے تاریخ میں. امام حسین نے ایسی جنگ کی. پھر آواز آئی, بیٹے کب تک؟ وہ آواز کس کی تھی؟ محمد رسول اللہ کی. کیا بات ہے.
وہ تھے کربلا میں. ان ہستیوں کی ایک اور شان بھی ہے, جسمانی روحانی کیفیت بھی ہے. مولا علی کی آواز آئی, بیٹے کب تک. بی بی فاطمہ کی آواز آئی, بیٹے کب تک. امام حسین نے وہیں اپنی تلوار اس کو چھوڑنا تھا. جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس نے پتھر اٹھا کے مارے. جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس نے پتھر مارے. اور سب نے مل کے حملہ کیا, سب نے مل کے حملہ, کیونکہ امام حسین اسلام کو پتا تھا ناؤ دس از ٹائم. تو جناح سے کہا کہ جہاں میرا علی اکبر ہے نا وہاں لے جاؤ. حسین کا گھوڑا ہے, کوئی عام گھوڑا نہیں ہے. بے شک سمجھا. اور آج اینیمل سمجھتے ہیں. بے شک بالکل. یہ سمجھیں اس بات کو. یہ دیکھیں کوئی چیز میں ایسی بیان نہیں کر رہا کہ جو بالکل ہی ان نیچرل ہو. بالکل. اور وہ امام حسین اسلام کا گھوڑا ہے. علی اکبر کے پاس لے گئے, نیچے آئے, تیر ہیں روایتوں میں 1900 زخم تھے جسم میں, 1900. زمین پہ آئے, سجدہ گنا سجدہ خدا کی بارگاہ میں گئے, مناجات کی. اب تمام لوگ, دس از دا بیسٹ ٹائم جس کے لیے ہمیں جمع کیا گیا. مطلب حسین کو, جو حسین اب نماز میں سجدے میں اپنے بابا کی طرح, جب مولا علی کو تیر لگا تھا تو مولا علی کہا ٹھیک ہے تیر لگائے مجھے, میں نماز پڑھتا ہوں تو اب نکالنا. کیونکہ جب علی نماز پڑھتے تھے تو علی اور خدا ہوتا تھا, علی کی نظر میں خدا ہوتا. کیا بات ہے. تو حسین کی بھی یہی کیفیت تھی. حسین سجدے میں ہے, سب آگے بڑھ رہے ہیں, حسین کو کسی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی, کسی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی. ایک شقی آیا شمر ملون, اس نے امام حسین اسلام کو میں تمہیں شہید کروں. امام حسین سجدے میں ان کو اٹھایا نہیں گیا, ان کے بالوں سے ان کو کھینچ کے اٹھایا گیا, اور 13 ضربوں سے, جو تلوار کن تلوار تھی, تیز بھی نہیں تھی, ان کے سر کو کاٹا گیا اور سر کو بلند کیا گیا. اور جب سر کو بلند کیا گیا, جب وہ سر کوفہ و شام گیا, تو تاریخ نے دیکھا جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے, نو کے سنا سے قرآن کی تلاوت کی. آپ بالکل اس تاریخ میں لے گئے, اس مقام پہ لے گئے, اس واقعے میں لے گئے کہ لٹرلی میں بیان نہیں کر سکتا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں ادھر ہی موجود ہوں, ادھر ہی یہ حادثہ, یہ پورا واقعہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے. تازمین بھائی, پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ جانے سے پہلے ہمارے جنریشن کو, ہماری یوتھ کو؟ پیغام, شاید پیغام 1400 سالوں سے لوگ دیتے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن شاید پیغام پہ عمل نہیں ہوتا. پیغام یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گراقدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت, ان سے تمسک حاصل کرو, ان کے ساتھ جڑ جاؤ. چاہے آپ کسی بھی زبان کے ہوں, کسی بھی مذہب کے ہوں, کسی بھی مسلک کے ہوں, کسی بھی سوچ کے ہوں. 14 معصومین محمد والے محمد کی ذات ایسی. دیکھیں کچھ ہستیاں ہوتی ہیں شجاع, لیکن وہ سخی نہیں ہوتی. کچھ سخی ہوتی ہیں مگر وہ شجاع نہیں ہوتی. کچھ عالم ہوتی ہیں مگر وہ سخی اور شجاع نہیں ہوتی. کچھ کریم ہوتی ہیں لیکن اندر 3 اور کوالٹیز نہیں ہوتی. ان کے اندر اللہ نے, رسول اکرم کے اندر, ان کی اور ان کے اہل بیت کے اندر, خاندان میں اللہ نے ہر چیز رکھ دی ہے. تو اس کا مختصر سا خلاصہ ہے, live like Ali and die like Hussein. بہت زبردست, بہت اچھا میسج لیا تازمین بھائی آپ نے, اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا. اور میں آپ کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ بہت خلوص سے بہت اچھی محنت کر رہے ہیں آپ, اور آپ بہت آگے جائیں گے. دعا ہے, اور اٹس این آنر فار می ٹو بی ہیئر ان دس پروگرام, اینڈ تھینکس ٹو یور کاسٹ اینڈ کرو. اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے. اور بات یہ ہے کہ ہمیں جو بھی میڈیم ملتا ہے, ہم اس کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کربلا میں فقط کربلا کوئی واقعہ نہیں ہے, کربلا ایک ظلم ہے. بالکل. اور اس ظلم کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے. چلیں ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں, اور امید ہے آج کے پروگرام سے, آج کے خصوصی نشریات سے آپ سب کو جو ہے وہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. بہت ساری باتیں آپ کو جو ہے وہ پتہ چلی ہوں گی, اور آپ کی نالج میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوا ہوگا. اور ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. اس پروگرام کے لیے اجازت دیجیے RJ نعمان کو. انشاءاللہ اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.